الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز میں آپ کا میزبان قاری محمد طاہر عباس حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سامعین، یہ پروگرام آپ روزانہ دن میں 4 سے 5 بجے ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے سماعت فرماتے ہیں. سامعین، اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 1966 966، اور اس پروگرام کو آپ یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. تو فیس بک پیج ہے ویو FM 96.6 یعنی WAVE 96.6. تو سامعین محترم، قرآن لرننگ کلاسز میں قرآن سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تو الحمدللہ تعالی مخارج حروف کے حوالے سے ہم آج نمبر 16 اور 17 یعنی آخری مخارج کی بات کریں گے. تو اس سے پہلے میں کچھ عرض کیے دیتا ہوں کہ عام طور پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے ثواب کے لیے، اجر کے لیے. تو اس کے بہت سارے ادبی تقاضے ہیں، احترام کے تقاضے ہیں. تو جیسے لا یمسہ الا المطہرون، کہ وہ کلام پاک کہ جس کو سوائے پاک اور مطہر لوگوں کے کوئی نہیں چھوئے گا. یعنی جب بھی تلاوت کریں تو باوضو ہو کر کریں. اور پھر اس کے بعد فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی تلاوت کلام پاک کریں تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ لازماً پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کا صریح حکم ہے، نص قطعی ہے. تو کیونکہ اللہ کی پناہ حاصل کرنا لازم و ملزوم ہے. تلاوت کلام پاک سے ہمیں وہی ایک روکنے والا ہے، ہٹانے والا ہے، اور مختلف وسوسہ پیدا کر کے ہمیں اس سے منحرف کرنے والا ہے. تو جس کے بارے میں ان الشیطان للانسان عدو مبین جو ہے وہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا. تو اس کی خبر ہمیں دے دی گئی کہ شیطان ہی تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. تو صرف تلاوت قرآن کریم میں ہی نہیں بلکہ وہ نماز سے بھی ہٹانے والا ہے، ہر نیک کام سے ہمیں منحرف کرنے والا ہے، ہر نیک کام میں رکاوٹ پیدا کرنے والا ہے، عبادت میں رکاوٹ پیدا کرنے والا ہے. تو اصل میں جو ہے وہ نفس پر جب وہ غالب آ جاتا ہے تو ہم عبادت سے بھی منحرف ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تلاوت قرآن پاک سے بھی دور ہو جاتے ہیں، ذکر و اذکار سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے صوفیاء نے، اولیاء کاملین نے بہت سارے وظائف بھی بتائے ہیں، اور سب سے بڑا وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس سے یہ بھی بات اخذ ہوتی ہے کہ ہر نیک کام کے شروع میں اگر اعوذ باللہ، بسم اللہ تو پڑھتے ہی ہیں، اگر اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مل جاتی ہے. تو یقیناً اللہ کی رحمت کی پناہ جب جسے مل جاتی ہے تو وہ اسے پھر کوئی جو ہے وہ طاقت گزند نہیں پہنچا سکتی، اسے اس نیک کام سے نہیں روک سکتی. تو کیونکہ اللہ کی رحمت کی پناہ جو ہے وہ سب سے طاقتور ہے، سب پر حاوی ہے، تو اس کے مقابلے میں شیطان کی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ پھر ہمیں کبھی نہیں روک سکتا. تو سامعین محترم، پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز میں روزانہ جو بچے شریک ہوتے ہیں وہ محمد احمد السدیس
اور محمد زبیر الحسن. تو الحمدللہ ہر پروگرام میں یہ تشریف لاتے ہیں اور اس پروگرام کا آپ لوگ بھی حصہ ہیں, آپ بھی اس کلاس میں شامل ہیں. میرے محترم بزرگ ہیں, میری مائیں ہیں, بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں, بچے ہیں. تو تمام ملت اسلامیہ کے جو افراد ہیں اور تمام لوگ اس میں الحمدللہ شامل ہیں جو آپ سماعت فرما رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. تو میں حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں ہر پروگرام میں کہ آسان سے آسان انداز میں, الفاظ میں آپ کو سمجھا سکوں, مگر پھر بھی کسی بات میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس ضمن میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے, اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کہیں سے بات کی سمجھ نہیں آتی ہے, تو آپ کو ہم نمبر بتاتے ہیں 0334 1966 966 پر. آپ اس پر اگر کالز موصول نہ ہو سکے تو ایس ایم ایس پر آپ اس پر سوال کر سکتے ہیں. تو جو کچھ بھی پوچھنا چاہیں اس پر پوچھ سکتے ہیں. تو سامعین محترم, ہم مخارج حروف کے حوالے سے حرف فا پر پہنچے تھے. تو حرف فا کا جو مخرج ہے وہ ثنائے اولیہ کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ملنے پر ادا ہوتا ہے. یعنی حرف فا کیا اس کا مخرج ہے؟ ثنائے اولیہ کے کنارے, یعنی اوپر والے جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کا جو کنارہ ہے وہ ہم نیچے والے ہونٹ کے جو ہے وہ اندرونی جو حصہ ہے تری والا ہے اس سے ہم ثنائے اولیہ کے کنارے کو ٹکرائیں گے, ملائیں گے تو حرف فا ادا ہوگا. کون سا حرف ادا ہوگا؟ فا. اف 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 فا فی فو. فا فی فو. تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ بعض جو حروف ہیں ان کا صرف مخرج یاد رکھنا کافی ہے, یعنی زیادہ مشق کی ضرورت نہیں ہے. اور چند ایک ایسے حروف ہیں جن پر زیادہ مشق کی ضرورت ہے, تو اس پر آپ بار بار جو ہے مشق کرتے رہیے. تو اگلا جو مخرج ہے وہ واو, با اور میم کا ہے. تو یہ تینوں حروف جو ہیں یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. تو واو جو ہے جب ہونٹ گول کریں تب ادا ہوگا, ہونٹوں کو گول کرنے سے. اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ حرف واو کو فا کے مخرج سے پڑھ دیا جاتا ہے. وما کیسے پڑھا جاتا ہے؟ وما والارض. تو یہ مخرج کا جو ہے وہ تبادلہ ہو جاتا ہے. حرف فا کے مخرج سے حرف واو کو ادا نہیں کریں گے. یعنی حرف واو کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو اوپر والے دانت جو ہیں وہ ہرگز استعمال نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ دانتوں کا جو اوپر والے سامنے والے جو دانت دو ہیں ثنائے اولیہ جن کا نام ہے, ان کا کنارہ جب نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ملتا ہے تو حرف فا ادا, وہ حرف فا کا مخرج ہے, حرف واو کا نہیں ہے. لہٰذا اس سے بچنا ہے کہ جب بھی حرف واو کو آپ پڑھیں, جب حرف واو میں وضاحت کروں کہ جب اس کے اوپر نیچے کوئی زبر زیر ہو, یعنی یہ متحرک ہو. حرف واو جو ہے یہ اس کے اوپر جب جزم ہو تو پھر یہ بطور حرف نہیں ہوتا, بطور مدہ, حرف مدہ ہوتا ہے, یا مدے حرف جو ہے وہ لین کہا جاتا ہے. یہ آگے انشاءاللہ مد اور لین کی بات آئے گی. تو میں صرف اتنا اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ حرف واو کو جو آپ نے جب آپ اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں یا پیش کے ساتھ پڑھیں یا زیر کے ساتھ پڑھیں تو پھر آپ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے, دونوں ہونٹوں کو گول کر کے اس کو ادا کریں گے. کس حرف کو؟ واو. حرف واو. وما وما وما. اسی طرح اب حرف واو کو ہم ساکن کر کے تو مشق نہیں کریں گے, لہٰذا ہم اس کو متحرک صورت میں یعنی زبر زیر کے ساتھ اس کی مشق کرتے ہیں. اور مشق سے مراد صرف اس کی ادائیگی ہے کہ اس کو کیسے ادا کرنا ہے. وا وی وو. وا وی وو. وا وی وو. وا وی وو. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگلا جو حرف ہے حرف با. حرف با. با جو ہے ہونٹ کے اندرونی تری والے حصے کے ملانے سے ہوتا ہے. یعنی عام روٹین میں جب آپ بند منہ کو کھولتے ہیں تو اوپر والا جو
ہونٹ ہے وہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ سے جب ملتا ہے تو حرف با ادا ہوتا ہے. کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ با. با. تو اس کو ہم پہلے ساکن کر کے جس طرح ہم پہلے کرتے رہے ہیں اب، 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 با، با، بی، بی، بو، بو، با، با، بی، بی، بو. بو. تو سامعین محترم اس کا اس حرف کا مخرج جو ہے یہ وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اوپر والا جو ہونٹ ہے وہ نیچے والے ہونٹ کی اندرونی یعنی تری والی جگہ سے جب ملتا ہے تو حرف با ادا ہوتا ہے. اس کا آسان سا جو ہے وہ مخرج ہے. اگلا جو حرف ہے میم. کون سا حرف؟ میم. میم. میم کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو دونوں ہونٹوں کو آپ نے خشکی والی جگہ یعنی جو بیرون سائڈ ہے باہر والی جگہ ہے اپنا جو خشک جگہ ہے دونوں ہونٹوں کی خشک جگہ ان کو آپس میں ملانے سے کون سا حرف ادا ہوگا؟ میم. یعنی کہ زیادہ بھی جو ہے وہ آپ نے ہونٹوں کو دبانا نہیں ہے، بس عام نارمل حالت میں میم میم. 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 ام، 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 ام. ما، می، مو. ما، می، مو. تو یوں ہمارے مخارج الحروف کے حوالے سے یہ سلسلہ مخرج جو ہے وہ مکمل ہوا. یعنی 17 مخارج کی ہم نے بات کی تھی کہ حروف تہجی میں جو 29 حروف ہیں ان کو ہم نے 17 مخارج میں جو ہے وہ تقسیم کیا تھا. تو اسی طرح ہم نے 17 مخارج کو پھر مختلف 5 ابواب میں تقسیم کیا تھا. تو آخری جو باب ہے خیشوم جسے کہا جاتا ہے تو وہ ہے غنہ. کیا ہے؟ غنہ. غنہ. تو خیشوم یعنی غنہ یعنی ناک کی ہڈی سے ادا ہوتا ہے، مثلا کہ نون اور میم ان دونوں کو جب ان کے اوپر جزم ہوتا ہے اور یا یہ مشدد ہوتے ہیں، بہرحال آگے انشاءاللہ اس کا مزید تفصیل کے ساتھ باب آئے گا تو وہاں غنہ کی بات کریں گے، اور نون اور میم ساکن یعنی کہ اس کی تمام تفصیل جو ہے وہ آگے بیان ہوگی انشاءاللہ العزیز. ابھی صرف آپ نے خیشوم کے حوالے سے ذہن نشین بات رکھنی ہے کہ خیشوم غنہ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ غنہ. غنہ کو کہتے ہیں. اور غنہ ناک سے آواز نکال کر پڑھنے کو کہتے ہیں. ناک سے آواز نکال کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ. اور غنہ کا تجوید کی زبان میں نام رکھا گیا ہے خیشوم. کیا رکھا ہے؟ خیشوم. خیشوم. تو آج ہم کچھ پچھلے تمام 17 جو مخارج ہم نے پڑھ لیے ہیں تو کچھ جو ہے وہ مختلف الفاظ کے ساتھ ان کو دہرائیں گے تاکہ ان کی مشق جو ہے وہ دوبارہ ہو سکے اور پتہ چلے کہ ان تمام مخارج کو ہم نے جو مکمل کیا ہے یہ کہاں تک ان کی مشق ہوئی ہے اور کہاں تک جو ہے وہ آپ سمجھ پائے ہیں. تو پہلا جو مخرج تھا وہ جوف دہن تھا جس میں واو، یا اور الف تھے. ٹھیک ہے، یعنی تینوں حروف جوف دہن سے نکلتے ہیں یعنی منہ کے خالی سے. جوف دہن، دہن فارسی میں منہ کو کہتے ہیں یعنی منہ کا اندرونی حصہ جو خالی ہے اس کو فارسی میں دہن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دہن. دہن. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اردو زبان میں کافی ساری زبانوں کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو لہٰذا ایک تو اتنی سی بات ذہن میں رکھ لیں کہ منہ کے اندر والا جو خالی حصہ ہے اس کو یعنی کہ خلا، منہ کے اندر جو خلا ہے تو یعنی زبان کے اوپر اور تالو کے درمیان جو خلا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ جوف دہن. تو لہٰذا واو، یا اور الف، واو، یا اور الف. تو یہ تینوں حروف جو ہیں جب یہ مدہ کے طور پر آتے ہیں، بس اتنی سی بات ذہن میں رکھ لیں تو کیونکہ مدہ کی بات انشاءاللہ آگے آئے گی. تو اگلا جو ہمارا مخرج تھا اور باب تھا حلق. کون سا تھا؟ حلق. اور حلق کو ہم نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ 3. کون کون سے؟ اقصی حلق، وسط حلق، ادنی حلق. اقصی حلق سے کیا مراد ہے؟ جو
سینے کے قریب جو حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے. سینے سے ملتا ہے. اور دوسرا حصہ وسط کیا ہے؟ وسط حلق. وسط حلق کسے کہتے ہیں؟ حلق کا درمیان والا حلق کا حصہ. درمیان والا درمیانی حصہ. اور تیسرا نام کیا تھا حلق کا؟ ادنا حلق ادنا حلق. اور ادنا حلق جو منہ کی طرف. منہ کے یعنی کہ حلق کا آخری حصہ. تو لہٰذا اقصی حلق سے کتنے حروف تھے؟ دو. وسط حلق سے دو. اور ادنا حلق سے وہ بھی دو. یعنی حروف حلقی جو ہم نے شمار کیے تھے وہ کتنے تھے کل؟ 6 حروف حلقی جو ہے وہ ہم نے شمار کیے تھے اور ان پر مشق کی تھی. لہٰذا اقصی حلق سے متعلق جو 2 حروف ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ہیں. حمزہ اور ہا. حمزہ اور ہاں. تو یاد رکھیں میں نے محترم، حروف کے جو نام ہیں جیسے حمزہ ہے، با، خا، لام، تو یہ ایک نام ہے. مثلا کہ ظاہری بات ہے جیسے ہم گنتی میں جو ہے وہ نام یاد رکھتے ہیں 5 6 2 3 9 8، اسی طرح الفابیٹس میں جو ہے وہ A B C D E. تو یہ یعنی کہ حروف کے جو نام ہیں ان پر ہماری بحث نہیں ہے، بلکہ ان حروف کی آواز پر ہماری بحث ہے. کس پر بحث ہے؟ آواز پر. یعنی ان حروف کی آواز کو نکالنے میں ہم نے دیکھنا ہے، یعنی مخرج سے جو مراد ہے وہ آواز کا نکالنا ہے. مخرج سے مراد کیا ہے؟ آواز کا نکالنا. ٹھیک ہے. مخارج مخرج کی جمع ہے اور مخرج آواز کے نکلنے کی جگہ کو کہیں گے. لہٰذا ادنا حلق و اقصی حلق سے 2 حروف ہم نے لیے، حمزہ اور ہا. حمزہ اور ہا. تو اب ان کی حمزہ کی آواز کیا ہے؟ آ ای او. آ ای او. آ ای او. تو سامعین آپ حلق کے آخری حصے میں جو ہے وہ جہاں پہ گہرائی سی ہے وہاں پہ انگلی رکھ کے خود محسوس کریں کہ آپ کی آواز حمزہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی آواز وہاں سے نکل رہی ہے. تو اسی طرح ہا کو بھی مشق میں لائیے. ہا ہی ہو. ہا ہی ہو. آہ اہ اوہ. آہ اہ اوہ. آہ اہ اوہ. آہ اہ اوہ. تو ہا کی آواز بھی یہیں سے نکل رہی ہے. لہٰذا حمزہ اور ہا کا تعلق کس سے ہوا؟ سینہ کی. اقصی حلق سے. یہ ہمیشہ یاد رہے گا. جی. ماشاء اللہ. تو اگلا ہے وسط حلق. وسط حلق سے بھی 2 حروف تھے، عین اور حا. کون سے؟ عین اور حا. آ آ اع اع اوع اوع آ آع اع اع اوع. اوع. اب یہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ عین کو جو ہے وہ ادا کرتے وقت آپ کی آواز غین سے نہ ملے. بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پڑھتے ہوئے عین کی آواز غین سے مل جاتی ہے، تو لہٰذا نہ غین سے ملے نہ حمزہ سے ملے، لہٰذا اس کی اپنی آواز سے ہی اس کو ادا کیا جائے، پڑھا جائے. آ آع اع اع اوع اوع آ آع اع اع اوع. اوع. ٹھیک ہے. جی. ع ع عی عی عو عو ع ع عی عی عو. عو. تو اس کا تعلق تھا وسط حلق سے. حلق سے. تو لہٰذا اس کے ساتھ والا جو حرف ہے حرف ہا. تو حرف ہا کو بھی ہم نے اسی طرح مشق ملانا ہے. آہ آہ اح اح اوہ. اوہ. اب حلق کے درمیان جہاں پہ وہ ہڈی ہوتی ہے وہاں پہ انگلی رکھ کے جو محسوس کریں. میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ خود پڑھتے ہوئے تلاوت کے دوران پڑھتے ہوئے ان حروف کی ادائیگی کے وقت آپ خود اپنے ذہنی طور پر ادھر توجہ کریں گے، تب آپ کو مخرج کا پتہ چلے گا کہ میری آواز کہاں سے نکل رہی ہے، یعنی کس حرف کے بولنے سے، کس حرف کے پڑھنے سے جو آواز کا اخراج کہاں سے ہو رہا ہے، کہاں سے پیدا ہو رہی ہے آواز. ٹھیک ہے. تو ان حروف کے یعنی پیدا ہونے کی آواز کے پیدا ہونے کی جو جگہ ہے اصل میں اسی کا نام مخرج الحروف ہے. ٹھیک ہے، مخارج الحروف ہے. تو یہاں آپ محسوس کریں کہ ہماری آواز گلے کے درمیان سے نکل رہی ہے، عین کی بھی اور ہا کی بھی. آہ آہ اح اح اوہ اوہ آہ
ah, इह ih, ओह oh, हा ha, ही he, हु hu, हा ha, ही he, हु hu, हा ha, ही he, हु hu, आह ah, इह ih, ओह। oh, तो अब इन दोनों के अपोजिट जो है वो हरूफ हैं वो कौन से हुए? आइन के अपोजिट कौन है? hamza, हमज़ा। और हा के अपोजिट हर्फ कौन सा हुआ? ha, हा। तो अब हमने कोशिश क्या करनी है कि आइन को अदा करते वक्त hamza की बात ना निकले, हमज़ा के आवाज़ ना निकले, ना मिले, और हा को अदा करते वक्त हम हा कोशिश की बात करेंगे ना निकले, कि हा की आवाज़ दो चश्मी यानी कि आँखों वाली हा से ना पड़ी जाए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अदना हलक की तरफ चलते हैं, यानी हलक का ऊपर वाला हिस्सा जो मुंह की तरफ है, लिहाजा वहाँ से भी हम दो हरूफ लेंगे, हरफ़े गाइन और खा। गाइन और खा, गाइन खा, खा, ये हरूफ के नाम हुए। और अब हम इनके आवाज़ पर मशक करेंगे। औ आओ, इग एव, ओ ओ, औ आओ, इग एव, ओ। ओ, गाइन की अदा करते वक्त हमने किस से बचना है कि इसकी आवाज़ किस से ना मिले? गाफ गाफ से, क्योंकि गाफ हमारी हरूफ तहज्जे में नहीं है, शामिल ही नहीं है। तो लिहाजा एक इजाफी हरफ है और इस हरफ का आप इजाफा कर देंगे और यूँ हरफ से बदल जाएगा। ये जो हम आवाज़ के बदलने की बात कर रहे हैं, तो ये आवाज़ के बदलने से हरफ से बदल जाता है। और ये हरफ का बदलना जो है ये किस गलती में शुमार होता है? लहने जली में, बोलिए ज़ोर से। लहने जली में, लहने जली में। तो लहने जली के बारे में हुक्म क्या है? हराम, हराम है। माशाल्लाह, ये बात याद रखनी है हमेशा। तो दूसरा हरफ है खा। आह, आख, इख, इख, ओह। ओह, आवाज़ को यहाँ पे खटखटाना नहीं है, हिलाना नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल के साथ। आह, आख, इख, इख, ओह, ओह, खा, खा, खी, खी, खु, खु, आह, आख, इख, इख, ओह, ओह, आह, आख, इख, इख, ओह, ओह, खा, खा, खी, खी, खु, खु, खा, खा, खी, खी, खु। खु, इस हरफ की जब आवाज़ बदलती है तो किस हरफ से जा मिलती है? खे से खे से। तो खे का हरफ भी जो है वो हरूफ हमारी हरूफ तहज्जी में शामिल नहीं है, लिहाजा इससे भी आपने बचने की कोशिश करनी है कि हरफे खा जो है वो खे की आवाज़ से ना पढ़ा जाए। तो लिहाजा यूँ ये 6 हरूफ हलकी जो हैं वो हमारे मुकम्मल हुए। तो इससे अगला जो हरफ है वो हरफ क़ाफ़। हरफ क़ाफ़, क़ाफ़ जिसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, जिसको आम तौर पर क़ाफ़ कैंची वाला भी कहते हैं। तो इस हरफ का जो मखरज है वो ज़ुबान की जड़, कौन सा? जुबान की जड़ और इसके मुकाबले में नरम तालु, जिसको आप कौवा भी कहते हैं, लिहात, यानी ज़ुबान तजवीद की में इसको लिहात कहते हैं। ठीक है, तो नरम तालु यानी कौवा के ज़ुबान की जड़ के टकराने से हरफ क़ाफ़ अदा होता है। हरफ क़ाफ़, ज़ुबान की जड़ बिलमुकाबिल ऊपर वाला नरम तालु। आक़, इक़, उक़। तो सामाइन आपने पहले भी प्रोग्राम्स में ये तमाम मखारज पढ़े हैं और इनके हवाले से जो है वो मशक भी की है। तो आज सिर्फ़ एक दोहराई के तौर पर हम इन हरूफ को जो है वो दोहरा रहे हैं ताकि इनकी मशक जो है वो दोबारा से हो जाए। और फिर हम इंशाअल्लाह, क्योंकि अगले अबवाब की तरफ चलेंगे, सिफ़ात की तरफ चलेंगे और बक़िया जो अबवाब हैं उनकी तरफ चलेंगे। तो क्योंकि ये इजमाली सूरत में ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, यानी मुकम्मल तफसीली जो ये तजवीद का कोर्स है वो इस प्रोग्राम में नहीं होगा। इजमाली बातें बयान होंगी जो आम तौर पर जो है वो ज़्यादा अहम हैं और जिनको मलहूज़ रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वाजिब है। तो वजूब के एतबार से हम इन तमाम बातों को मलहूज़ रखेंगे और बक़िया बातें भी आम नहीं हैं, मसलन कि वो भी इस इल्म का हिस्सा हैं और वो भी जानना ज़रूरी हैं, लेकिन अमूमी तौर पर जो अवामुन्नास के लिए हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, तो लिहाजा उसमें
ہمارے بزرگ حضرات بھی شامل ہیں اور ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ہر شخص جو ہے وہ تفصیلی طور پر اس کو نہیں پڑھ سکتا، یعنی کہ مختلف وجوہات کی بنا پر، تو ہم نے اجمالی طور پر جو ہے وہ اس علم تجوید کے کورس کو ہم نے ترتیب دیا ہے 30 دنوں پر، تو لہٰذا اس میں جتنا بھی ہو سکے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ تک آسان سے آسان بنا کر جو ہے وہ ان تمام باتوں کو اور ان تمام تفصیلات کو جو ہے وہ رکھوں، اور وقت کی قلت کے پیش نظر جو ہے وہ ہم تفصیل سے جو ہے وہ بات نہیں کر سکیں گے، اور تفصیلی اس علم تجوید پر جو ہے وہ ہم نہیں جا سکیں گے، تو ضروری جو اصطلاحات ہیں اور ضروری جو باتیں ہیں وہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز اگلے ابواب میں۔ تو حرف کاف کو ہم زبان کی جڑ سے تھوڑا سا آگے آ کر سخت تالو سے جب ہم ملاتے ہیں تو حرف کاف ادا ہوتا ہے، تو اس حرف کاف کی مشق جو ہے وہ ہم ساکن صورت میں اک، 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 ایک، اک، کا، کی، کو، کا، کی، کو، کا، کی، کو۔ کا، کی، کو۔ اسی طرح حروف شجریہ کی طرف چلیں گے ہم، مخرج نمبر 7، تو مخرج نمبر 7 میں 3 حروف ہیں، جیم، شین، یا۔ کون کون سے؟ جیم، شین، یا۔ یا کی وضاحت یہ ہے کہ یا وہ یعنی کہ جب حرف کے طور پر پڑھا جاتا ہے، یعنی جب زبر، زیر اور پیش کے ساتھ پڑھا جائے حرف یا، تب اس مخرج سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کا وسط یعنی زبان کا درمیان، یہ اوپر والا جو درمیانی حصہ ہے، اس سے اس کے مقابلے میں جو سخت تالو ہے، تالو کا درمیان اور زبان کا درمیان، یہ دونوں آپس میں جب ملتے ہیں، یہ جگہیں جب آپس میں ملتی ہیں تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جیم، اج، 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 اش، 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 ٹھیک ہے۔ یا، یا، یہ، یہ، یو۔ یو۔ یا حرف کو ہم ساکن شکل میں جو ہے وہ یہاں پہ نہیں کریں گے بلکہ متحرک شکل میں کریں گے مشق کے طور پر، یا، یہ، یو، یا، یہ، یو۔ بس صرف دہرانا تھا مقصود تھا۔ اگلے مخرج کی طرف چلتے ہیں، حرف ضاد، ضاد، ضاد۔ تو اس پر آپ جتنی زیادہ کوشش کریں اس کو بہتر کرنے کی، تو یہ حرف ضاد جو ہے یہ زبان کا بغلی کنارہ، یعنی زبان کا جو پہلا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی زبان کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، یعنی زبان کی جڑ کے آگے جو زبان کا پہلا حصہ ہے پوری زبان کا، تو اس کے جو کنارے ہیں سائیڈوں والے، ہاں جی، بغلی کنارے اس کو کہا جاتا ہے۔ بغلی کنارے جو ہیں یہ ان کے جو مقابلے میں اوپر والی جو داڑیں ہیں جن کو ہم نے اضراس کا نام دیا تھا، تو ان اضراس کی یعنی جڑوں سے جب یہ آپ کے زبان کے بغلی کنارے ٹکرائیں گے تو حرف ضاد، بولیے، ضاد، 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 اض، 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 اض۔ اض۔ تو کوشش کریں کہ اس کی آواز بھی جو ہے وہ دال سے نہ بدلے، ٹھیک ہے، عام طور پر دال سے اس کی آواز بدل جاتی ہے، لہٰذا دال کے ساتھ یہ پڑھنا غلط ہوا، لہٰذا اس کو اپنے ہی ذاتی مخرج سے ادا کریں گے۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عرب قراء اکرام جتنے بھی ہیں آپ سن سکتے ہیں کہ وہ حرف ضاد کو اسی طرح پڑھتے ہیں، لہٰذا اگلا جو مخرج ہے حرف لام کا، تو اس میں ثنایا، رباعیہ اور انیاب اور ضواحک، یعنی سامنے والے 2 دانت اور اس کے آس پاس جو رباعی ہیں 4 دانت اور ان کے آس پاس جو 4 دانت ہیں جن کا ہم نے دانتوں کے باب میں ذکر کیا تھا،
تو یہ اور پھر ان کے ساتھ والی جو ضواحک یعنی کہ جو داڑیں ہیں ان کے دائیں بائیں جانب بیک وقت دونوں جانب کے مسوڑوں کے ساتھ طرف لسان یعنی طرف زبان کے ملنے سے یہ ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کا جو اگلا حصہ ہے اس کے جو کنارے ہیں طرفی کنارے ہیں تو ان کے اوپر اٹھنے سے اور ان تمام یعنی کہ دانتوں اور ضواحک یعنی کہ داڑوں یہ اس حصے سے جب آپ کے اس زبان کا بغلی جو وہ طرفی کنارہ جب وہ ٹکرائے گا تو حرف لام، کون سا حرف؟ لام لام، لام ال، یہ کوشش کریں محسوس کریں، ال 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 لا لی لو۔ لا لی اب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی پوری زبان جو ہے وہ جو اگلا حصہ ہے زبان کا اس کے کنارے طرفی کنارے جو ہیں وہ اوپر کو اٹھ رہے ہیں اور ضواحک سے لے کر ثنایا تک ان تمام داڑوں کی جڑوں سے جو وہ ٹکرا رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے کافی کچھ سمجھ لیا ہوگا، لیکن انسان ہوں کمی بیشی باقی رہ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور ہم سب کو بھی معاف فرمائے، جو لغزش کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو حتی الامکان تو کوشش یہی کی جاتی ہے کہ بہتر سے بہتر انداز میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ تو سامعین محترم، اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارے رابطہ کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 1966 966۔ اس پروگرام کو آپ یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ویو FM 96.6۔ آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان قاری محمد طاہر عباس کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔